أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم. سورۃ الاعلی 30 پارہ. ترجمانی سماعت فرمائیے. آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی، اور وہ ذات جس نے نکالا زمین سے چارہ پھر اس نے کر دیا اس کو خشک چورا سیاہ. عنقریب ہم پڑھائیں گے آپ کو قرآن، پھر نہیں بھولیں گے آپ سوائے اس کے جو چاہے. اللہ بلا شبہ وہ جانتا ہے ظاہر کو اور اس کو جو مخفی ہے، اور ہم توفیق دیں گے آپ کو آسان راستے کی. پھر آپ نصیحت کیجئے اگر نفع دے نصیحت، ضرور نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے، اور دور رہے گا اس سے بدبخت اور جو داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں، پھر نہ وہ مرے گا اس میں نہ جیے گا. تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جو پاک ہوا اور اس نے یاد کیا نام اپنے رب کا، پھر اس نے نماز پڑھی. بلکہ تم ترجیح دیتے ہو حیات دنیا کو، جبکہ حیات آخرت بہت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے. بلا شبہ یہ بات البتہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. ابھی جو سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورہ اعلیٰ ہے، اور اس کا نام، اس میں جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، جس میں اعلیٰ کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام رکھا گیا سورۃ الاعلیٰ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ تسبیح کا مطلب صرف اور صرف بیجوں پر یا پھر کسی جو ہے نا پلاسٹک کے دانوں پر یا کسی اور چیز پر صرف اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان چیزوں کو گن لینا تسبیح نہیں ہے، بلکہ تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ قرار دینا ہر اس عیب سے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ کی ذات بالکل انسانوں کی تمام تر ضروریات سے جو ان کو پیش آتی ہے وہ پاکیزہ ہے، اور اگر اس کو انسانوں جیسی صفات سے متصف کر دیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہماری بات اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے، وہ ہماری باتوں کو سننے سے عاجز ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بزرگ ترین بندے ہیں جو ہم ان کا سہارا لیں گے، ان کے سامنے اپنی ریکویسٹ پیش کریں گے تو وہ جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری ریکمینڈ کریں گے، ہماری بات کو پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ
اس دعا کو جلدی قبول کرتا ہے جب تک وہ معلق لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا کمزور قرار دینا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کو انسانوں جیسی مثالیں مت دو، وہ ہر چیز سے جو انسانوں کو لاحق ہوتی ہے اس سے پاک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اس کے جیسا کوئی بھی ایگزامپل نہیں ہے۔ تو تم بندوں کی مثالیں رب کو دیتے ہو، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقل کیسی جو ہے نا بہک چکی ہے، تم کو اتنی بھی جو ہے نا اتنا بھی تمہارے اندر کہ صحیح اور حق اور غلط کے اندر فرق کرنے کی تمیز نہیں رہ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بندے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے جس چیز کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو تم انسانوں جیسی مثالیں اللہ کے لیے ہرگز بھی مت دو، اس کے لیے وہ زیبا نہیں ہے، وہ انسانوں کی تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جس طرح انسان کمزور ہے، اوپر کی نیچے، نیچے کی اوپر نہیں، دل میں ہے تو بازو بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ اس کو زبان سے ظاہر نہ کرے، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے نا صفات سے پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ وہ جس طرح انسانوں کی کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ وعلیم بما فی الصدور ہے، سینے میں صرف خیال آ گیا، دل میں سوچ آ گئی، وہ اس کو معلوم ہو گیا، اس کو زبان کھول کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر چیز سے انسان کے واقف ہے، ہر حرکت سے واقف ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو زمین پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیے جاتے ہیں، وہ عیوب جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسانوں کے لگائے جاتے ہیں، اس کو ہم کیا کرنا چاہیے؟ پاکیزہ قرار دینا چاہیے۔ یہ ہے تسبیح، کہ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں زمین پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کو جھکا جا رہا، ان سے مانگا جا رہا ہے، یا نہیں تو پھر بے جان سہارے جو ایک تاگی کی شکل میں ہو، یا صرف ایک جو ہے نا انگوٹی کے پتھر کی شکل میں ہو، یقین کیا جاتا ہے کہ وہ اگر پتھر ڈال لیا جائے گا تو اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ ہمارے پرابلم کو کیا کر سکتا ہے؟ دور کر سکتا ہے۔ اب فرق کیا رہ گیا؟ دیکھیں، وہاں پر بھی مورتی کی شکل میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ مورتی انہیں نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، اور ہم اللہ پر ایمان لانے والے ایک انگوٹی پہن کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انگوٹی کا جو پتھر ہے وہ ہمارے لیے نفع و نقصان کی تاثیر رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے پتھر، تو ایک پتھر ہے، تیری حقیقت صرف ایک پتھر کی ہے، تیرے اندر کوئی فائدہ پہنچانے، کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، تجھے میں صرف اسی لیے بوسہ لیتا ہوں کہ رسول اللہ نے تجھے بوسہ لیا ہے، ورنہ کوئی اور تجھے نفع نقصان کا مجھے یقین نہیں ہے۔ نفع نقصان، نقصان سے بچانے کی طاقت، فائدہ پہنچانے کی طاقت تو اللہ کی ذات میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ تو بندہ اگر یہ سوچ کر کوئی ڈوری ڈالے، یا کوئی ناڑا پہنے، یا پھر کوئی پتھر پہنے، یا انگوٹی پہنے، یا کوئی کڑا پہنے، یا کچھ اور جو ہے نا چیزیں ہیں جس کو وہ گھروں میں لگا لے، اور پھر یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے ہر نقصان سے ہم محفوظ رہیں گے، یا پھر اس کے لگانے کی وجہ سے وہ تختی کی شکل میں کچھ جو ہے نا ورڈز ہو جس کو لکھا جائے، توغے کی شکل میں اس کو ہینگ کیا جائے، اور پھر کہا جائے کہ یہ ہماری جو ہے نا سیفٹی کر لیں گے، ہمیں ہر آنے والی مشکلات سے بچائیں گے، تو پھر ہمارا یقین اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ پہ چلا گیا، جو بے جان محض ہے، گرنے پہ ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، اور کوئی فائدہ نقصان کا وہ اختیار نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے کیا کرنا چاہیے؟ پاکیزہ قرار دینا چاہیے۔ اس طرح کا شرک جو ہم کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والے ہوتے ہوئے بھی ایسے شرک میں مبتلا ہے، کتنے گھر ہیں ایسے جو ایسے شرک میں جو ہے نا مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور اس نے جو کچھ پیچھے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال، وہ سارے کے سارے ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پاکی بیان کرو، جہاں کہیں بھی یہ چیزیں دکھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا اور ہاتھ میں کچھ جو ہے نا ڈوری پہنے ہوا تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ڈوری تیرے بیماری کو اور بڑھائے،
یہ ڈوری تیری بیماری کو کم نہیں کرے گی، تیری بیماری کو اور اضافہ کرے گی، اس لیے کہ تو نے اس بیماری کا علاج جو کرنا تھا وہ علاج نہیں کیا، بلکہ وہ تو نے اس کو ایسے جو ہے نا جو تمہارے بیماری کو دور نہیں کر سکتے ان چیزوں کو پہن لینے سے، یقین کرنے سے کہ وہ لٹکا لینے سے اس کی جو ہے نا شفا ہو جائے گی، تو پھر وہ بیماری اور زیادہ کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تیری بیماری میں اور اضافہ فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ایسے لوگوں کو جو بے جان چیزوں کے اوپر یقین رکھتے اور پھر یہ سمجھتے کہ وہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تو نقصان سے بچانے والی طاقت اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو ہم کو کتاب کی شکل میں ملا ہے۔ سب سے بڑا نقصان جو ہونے والا ہے آنکھ کے بند ہونے کے بعد، یا تو جنت ٹھکانا یا تو دوزخ ٹھکانا، تو اس سے سانس کے رہنے تک بچنے کی کوشش کرنا، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ دنیا میں آئے دن چھوٹے بڑے نقصان اور فائدے تو ہوتے رہتے ہیں، یہ فائدہ نقصان جس کی تلافی ہم بعد میں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا پیسہ ڈوب گیا ہے تو پھر جو ہے نا کما کے ہم وہ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایمان چلا جائے تو پھر اس کے لیے کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، اور اللہ کے علاوہ چیزوں پر جو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کیے ہیں، جب تک ہمارے عقائد پاکیزہ نہیں ہوں گے تب تک ہمارے لیے ہمارے اعمال کی قبولیت نہیں ہوگی۔ ایمان کے بعد جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس کی قبولیت اسی وقت ہوگی جب کہ ہمارا ایمان ہر طرح کے شرک سے پاک۔ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اپنے دین میں پکاریے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جس طرح اپنے رب کو ڈائریکٹ پکارے اور اس کا تعلق رب سے جڑے، بیچ میں کوئی جو ہے نا اور میڈیٹر نہ ہو، جس کا پروف تمام انبیاء نے ہم کو پیش کر دیا۔ ان کی تمام تر زندگیوں میں ہر طرح کی مصیبت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا، ہر طرح کے حالات ان کے سامنے آئے، لیکن کوئی نبی نے کسی نبی کا بھی واسطہ لے کر وسیلہ لے کر نہیں پکارا، بلکہ ڈائریکٹ کس کو پکارا؟ اللہ کی ذات کو پکارا۔ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن جن چیزوں کو، چاہے جاندار ہو یا بے جان، چاہے وہ نیک و مقربین ہو یا پھر جو بھی ہو جس کو ہم پکارتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر بندے کا تعلق راست کس سے جڑنا چاہیے؟ اللہ سے۔ اب اللہ سے جڑنے کے بعد اس کے اندر پھر جو ہے نا کنڈیشنز ہے کہ یہ زبان میں پکاریں گے تو جلدی قبول ہوتا، اگر نیک کار ہوگا، تہجد گزار ہوگا، اس کی دعا جلدی قبول ہوگی، یعنی تو وہ پلیس پہ جا کر پکاریں گے تو جلدی قبول ہوگی، دوسری جگہوں پہ پکاریں گے تو جلدی قبول نہیں ہوگی۔ یہ سب انسان جو ہے نا اپنی طرف سے کیا کر لیا ہے؟ مقرر کر لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا ہے۔ چاہے وہ جا کر کعبۃ اللہ میں پکارتا ہو تو اللہ وہاں پہ بھی موجود ہے، چاہے آپ جانماز بچھا کر یہاں پر اللہ کو پکارتے ہوں تو بھی اللہ موجود ہو، چاہے بیڈ پہ اگر آپ پکارتے ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اینما کنتم فہو معکم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق میں ہے تو مغرب میں نہیں ہے، مغرب میں ہے تو مشرق میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ سمت جو مقرر کی گئی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ صرف اور صرف سہولت کے لیے مقرر کی گئی ہے، کہ تم کو ایک جہت اگر مقرر کیا جائے تو کسی طرح کا لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سمت کو ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بے شک تم کو پاکی بیان کرنی چاہیے تمہارے رب کی جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ کون ہے جس نے پیدا کیا ہر چیز کو اور پھر اس کو ٹھیک ٹھیک کر دیا، درست کر دیا، ہر چیز کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہر چیز کو درست پیدا کیا۔ دو ہاتھ برابر دیے، دو پیر برابر دیے، دو آنکھ برابر دی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فٹ بنا دیا، کوئی اونچ نیچ نہیں رکھی، بیلنس قائم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک کر دیا۔ والذی قدر فہدی، پھر وہی ہے جس نے اندازہ کیا اور پھر ہدایت دی، اندازہ مقرر کر دیا کتنے ٹائم تک رہنا ہے، 9 منتھ تک رہنا ہے۔ 9 منتھ ہو گئے تو کوئی بھی روکنے والی ذات اس کو نہیں روک سکتی، وہ باہر آ جانا ہے۔ تو جو پروڈکشن تیار ہونے والا ہے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ مقررہ وقت فکس کر دیا۔ جیسا ٹائم ہو گیا، انڈا پھٹ گیا، بچہ باہر آ گیا، کوئی اس کو نکالا نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی
قدرت، ایک وقت مقررہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو اندازہ مقرر کیا ہے وہ ٹائم ختم ہوتا ہے، وہ فوری وہ چیز پک کر باہر آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھو زمین میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے والوں کے لیے بے شمار مثالیں دی ہے۔ پھر اس قدرت والے رب کو چھوڑ کر تم کہاں کہاں بہ کے جا رہے ہو، کس کے سامنے جھک رہے ہو، کن کن سے منتیں منادے کر رہے ہو، جبکہ وہ کوئی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے کوئی چیز دنیا میں پیدا نہیں کی ہے۔ تو فرمایا فجعلہ غثاء احوا، پھر جب وہ کھیتی لہلہاتی ہے، وقت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اور پھر ویران چٹیل میدان ہو جاتا ہے، کچھ بھی وہاں پر دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا نہیں دکھائی دیتا کہ ہریالی تھی، ایک ہرا ہرا بھرا کھیت تھا، ایک جو ہے نا پکا ہوا باغ تھا، کچھ بھی نہیں دکھتا ہے۔ وقت ختم ہونے کے ساتھ سب چیز کیا ہو جاتی ہے؟ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا بھی اسی طرح ختم ہونے والی، آج تم کو اچھی لگ رہی ہے، کل ایک وقت مقررہ جو آئے گا تو یہ دنیا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر یہاں پر کوئی چیز تم کو ایسی نہ لگے گی کہ کوئی چیز یہاں پر بسی بھی تھی، سب چیز فنا تباہ اور تاراج ہو جائے گی، اور پھر باقی تمہارے رب کی ذات رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فجعلوا غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم تم کو پڑھائیں گے، تم اس کو ہرگز نہیں بھولو گے، الا ماشاء اللہ، مگر جو چیزیں اللہ تعالیٰ بھلا دینا چاہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دینا چاہے، وہی چیز ہوگی جو آپ اس کو بھول جائیں گے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ رب ایسا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اس کو معلوم ہے، جو کچھ تم چھپا رہے ہو وہ بھی اس کو معلوم ہے، تم راتوں میں اندھیروں میں جو حرکتیں کرتے ہو وہ بھی معلوم ہے، روشنی اور اجالوں میں جو چیزیں کرتے ہو وہ بھی معلوم ہے۔ بندوں کے ساتھ رہنے پر ہمارا حال ایک ہوتا ہے، گھر میں ہم ایک ہوتے ہیں، سامنے تو بڑے پاکیز باز ہم نظر آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہماری ہر کیفیت جو تنہائی میں ہو یا پھر گیدرنگ میں ہو، ہر جگہ کی ہر کیفیت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور دل میں کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ تو تم اپنے آپ کو اللہ کے حضور ایک دن پیش کیے جاؤ گے تو تمہارے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہارے لیے توفیق دیں گے کہ آپ کو آسان راستے کی، پھر آپ نصیحت کیجئے کہ اگر نفع دے، نصیحت ضرور نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر، کیا کرنا ہے؟ ریمائنڈ کرتے رہنا، سنے سوچ باتیں ہیں پھر کیا سننا، بولے سوچ باتیں ہیں پھر کیا بولنا، ایک نے 10 مرتبہ بول دیے لیکن پھر بھی وہ بدلنے کی ہم صورت نہیں محسوس ہوتی ہے، ہم کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ چینج ہوں گے، لہٰذا آپ کیا کرو، ان کو بولنا چھوڑ دو۔ تو فرمائے کہ نہیں، تمہارا کا ہے برابر بولتے جا، چاہے وہ سنیں چاہے وہ نہ سنیں، اور اگر تم بولنا چھوڑ دو گے تو پھر عذاب جب آئے گا تو سب سے پہلے میرے اوپر آ جائے، اس لیے کہ میں نے بولا نہیں۔ اگر میں برابر بولتی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ میرے برابر بولنے کی وجہ سے ایک دن نہ ایک دن یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ پتھر نہیں ہے، جب پتھر پر پانی بار بار پڑتا ہے تو اس کے اندر ہول پڑ رہا ہے، تو پھر یہ تو ایک جو ہے نا گوشت کا ٹکڑا جو دل ہے وہ کیسے نرم نہیں پڑے گا، وہ ضرور پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بولو بار بار، یہ مت سوچو، یہ فیصلہ مت کرو کہ انہوں نہیں سدھر سکتے، انہوں چینج نہیں ہو سکتے، ان کو بولنا بیکار ہے۔ وما علیک بمسیطر، تم ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، تمہارا کام ہے فنذر، ڈرائیے، وبشر، خوشخبری دیجیے۔ تم کو یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا حساب لو، جائزہ لو، تم بولے تو انہیں سننا ضروری ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ تمہارا کام ہے بلغ ما انزل الیک، جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، تم کو جو باتیں ہیں بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی معلوم ہے، تم خود عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، تمہاری ذمہ داری ہو گئی۔ دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو چینج کر دے، ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو حق بات سمجھنے والا بنا دے، یہ تمہاری ذمہ داری۔ تم نے اتنا کر دیا تو اپنا پیغام تم نے پہنچا دیا، تو اپنی ذمہ داری تم کر رہے ہو، تو اللہ تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں تمہیں پکڑے گا۔ اور اگر تم ایسا نہ کرو، خود سے ڈیسائیڈ کر لو کہ ایک مرتبہ بولے انہوں نے نہیں سنے، دوسری مرتبہ بولے انہوں نے جھڑکی دے دیے، تیسری مرتبہ بول دیے تو انہوں منہ پھیر لیے اور باتیں بند کر دیے،
تو اب ان سے ہم چھیڑنا نہیں چاہتے، اچھے خاصے دوستانے کو ہم خراب کرنا نہیں چاہتے، لہٰذا ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیے۔ تو پھر اللہ بولے گا ٹھیک ہے، میں بھی تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دوں گا کہ جو میں نے عذاب کے وعدے کیے ہیں اس سے تم کو نہیں بچاؤں، اور جب عذاب آئے گا تو سب سے پہلے تمہاری گرفت ہوگی، اس لیے کہ تم کو سب کچھ معلوم تھا لیکن تم نے میرے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ تو اس وجہ سے یہ ہماری گیدرنگ یہاں پر اسی جو ہے نا لمحے فکر کے لیے ہوئی ہے کہ ہم اور آپ سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم بار بار جمع اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بات بار بار سنیں گے تو شیطان اور حالات اور معاشرہ اور ماحول سوسائٹی میں بس کر ہم جو ہے نا تمام چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر غفلت کے پردے طاری ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ساری چیزیں یاد رہنے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں عمل پیرا نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم جب بار بار ایسی مجلسوں سے جڑیں گے اور اللہ کے بار بار کلام کو سنیں گے تو یاد دہانی ہوگی، اور پھر دل کے اندر وہ ڈر فکر پیدا ہوگی، اور پھر جو ہے نا ہمیں توبہ کی توفیق ہوگی کہ ہم لپیں گے اللہ کی طرف، پلٹیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف اور پکاریں گے اور معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی، اور اپنے آپ کو بدلنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو فرمایا کہ نصیحت کیے جاؤ، اسی لیے کہ نصیحت کیا ہوگی، فائدہ دے گی، اگر وہ سنے گا سمجھے گا تو ضرور چینج ہوگا، اور تم نصیحت ہی کرنا چھوڑ دو گے تو کیسے جو ہے نا چینجز آ سکتے ہیں، کیسے اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ڈرے گا، بار بار ڈرانے کی وجہ سے ایک دن تو دل کے اندر آئے گا کہ ہاں میرے کو مرنا ہے، میں اگر مر جاؤں گا تو میرا حال کیا بنے گا، میں جب مر جاؤں گا تو جس طرح وہ تنہے تنہا اکیلا چلا گیا، اس کے نہ بیوی کام آئے نہ بچے کام آئے نہ پیسہ جو دولت جو اس نے کمایا تھا سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا، مجھے بھی وہ منزل سے گزرنا ہے۔ تو اب اس کے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے میں اور آپ اپنی فکر کرے اور اس کے لیے تیاری کر لیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ڈرے گا وہ ضرور بدلے گا، اور جو ڈرے گا نہیں، وہ سمجھے گا کہ نہیں دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے، میرے کو مرنا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ نہیں تبدیل ہوگا، لیکن تمہارا کام ڈرانا ہے، بس تم برابر ڈراتے رہو۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور دور رہے گا اس سے بدبخت، جو داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں۔ جو کہاں پہ داخل ہوگا؟ جو اس ہدایت کی باتوں سے، اس کلام سے، اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو بچائے رکھے گا، نہ سنے گا نہ سنائے گا اور اپنے آپ کو اسے بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یصلی النار الکبریٰ، بڑی دہکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ آگ کیسی ہوگی کہ ایک مرتبہ جل گئے بات ختم ہو گئی، پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، وہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی کی طرح ایک مرتبہ مر گئے تو پھر دنیا میں واپسی کا کوئی سوال نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک سیکنڈ میں 75 ٹائمز 72 ٹائمز جلا بھی جائے گا، ریکوری کی جائے گی، اور یہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو سوچو کتنا بڑا معاملہ ہے، سنگین معاملہ ہے کہ ایک سیکنڈ کی بھاپ برداشت نہیں ہے، ریکوری کے لیے اتنا ٹائم ہم کو لگ رہا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ یہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اسی لیے نبی انبیاء کرام کو اس جہنم کی آگ سے ڈرانے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی، اور پھر وہ جنت جو ہمیشہ ملنے والی ہے اس کی خوشخبری دینے کے لیے ان کو تاکید فرمائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ تو کس سے ڈرائے؟ دنیا نہیں ملے گی، دنیا کا لاس ہو جائے گا، دنیا میں بدنام ہو جائیں گے، دنیا میں پریشان ہو جائیں گے، اس سے ڈرانا ہے اپنی اولاد کو؟ نہیں، بلکہ ہم کو یہ ہمیشہ بچوں کو ڈرانا ہے، اپنے آپ کو ڈرانا ہے کہ نافرمانی کریں گے تو ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، نہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچیں گے، نہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب جہنم کی شکل میں ملنے والا ہے اس سے بھی ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ تو اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے کس کے لیے؟ اپنے آپ کو دنیا کے عذاب اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی شکل میں نافرمانوں کو ملنے والے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس میں ڈال دیا جائے گا تو نہ اس میں موت آئے گی، نہ تو وہ زندہ کی طرح زندہ رہے گا، بلکہ عذاب کا شدید ہمیشہ مزہ چکھتے رہے گا،
اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور سانس کے رہنے تک اس سے بچنے والے اعمال ہم سب کو کر لینے والا بنا دے۔ قد افلح من تزکا، لیکن وہ شخص جو اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو دھوتا رہا، تو وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ ہم بڑے متفکر ہیں کہ کپڑے میلے ہو چکے ہیں، اس کو دھونا ضروری ہے، گھر میلا ہو چکا ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، اور صوفہ کور بہت زیادہ میلا ہو چکا ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ ہر چیز کے دھونے کی فکر ہے، لیکن جس چیز کے دھونے کی اللہ تعالیٰ فکر کرنے کی تاکید کر رہے ہیں وہ گناہ جو ہمارے اوپر لگ چکے ہیں، وہ نافرمانیاں جو ہم دن و رات کر رہے ہیں، اس کو دھونے کی فکر سب سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے۔ اور وہ دھونے کے لیے کوئی ڈٹرجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی صابن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان گناہوں کو دھونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم جو غلطی کر رہے ہیں اس غلطی کا احساس و اعتراف ہو، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا احساس ہو۔ تو یہ ہے توبہ جو آئندہ نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکا، جو ایسا کرے گا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے گا، دل کو ایمان سے منور اور اپنے اعمال کو ہر طرح کی آلودگی اور نافرمانی سے بچائے رکھنے کی کوشش کرے گا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَذَكِّرْ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ یاد کرتا رہا، اور پھر کیا کرا؟ نماز پڑھتا رہا۔ اللہ کا نام یاد کرنا کیسا؟ خالی اکثر دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ مجلسیں سجا رہے ہیں۔ کس کی مجلسیں سجا رہے ہیں؟ اللہ اللہ کے نام کی، کہ بس وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اپنی منڈیوں کو ہلاتے ہیں، بس زبان سے کہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کا ذکر کس طرح بتایا ہے، کس شکل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، کہ آدھی رات ہو گئی، سب سو رہے ہیں، بستروں سے اٹھ رہے ہیں، اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، پیشانی پر اپنی پیشانیوں کو رب کے سامنے ٹیک رہے ہیں، اپنے گناہوں کی کثرت سے کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فصلی، نماز سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حضور ٹھہر کر اپنے گناہوں کی معافی، اپنے آپ پر کنٹرولنگ پاور کو بڑھانا، آنکھوں پر کنٹرول ہو رہا ہے، زبان پر کنٹرول ہو رہا ہے، پیروں ہاتھوں پر کنٹرول ہو رہا ہے، بس یہ پورے پارٹس آف دا باڈی وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ کام سے بچائے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اب نماز ختم ہونے کے بعد بھی ایسے ہی ہمارا روٹین رہے کہ آنکھوں سے برا نہ دیکھے، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا پکا مومن وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کیا کرے؟ لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اگر وہ محفوظ نہ رکھتا ہے تو پھر وہ مومن مسلم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ اپنے رب کا نام لے اور پھر نماز پڑھے۔ بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم تو ایسے ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ہر کام میں تم یہ دیکھتے ہو میں یہ کام کروں گی تو مجھے دنیا کا کتنا فائدہ ملے گا، میرا دنیا بن رہی ہے، دنیا کا مفاد مل رہا ہے، دنیا کا فائدہ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بن رہی ہے، تو چلو چلے جائیں گے، اسے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر ہمیں دین کا کام کرنے پر دنیا چھوٹی بھی نظر آتی ہے تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، روکے رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ حقیقی ایمان والے نہیں ہیں۔ حقیقی ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی دنیا کو قربان کر دیتے ہیں۔ وہ مثال پیش کی صحابہ کرام کی کہ پھل لدے ہوئے ہیں، کھیتیاں تیار ہے، اعلان ہو رہا ہے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شدید گرمی کا موسم ہے کہ ریگستانی علاقہ ہے، اور پھر ادھر یہ ہے کہ سال بھر کی جو محنت ہم نے کی ہے وہ کٹائی کا وقت ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ اب چلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ اب ایمان کا ٹیسٹ تو یہاں ہے کہ ادھر دنیا کی قربانی ہے، اگر نہ دیکھی جائے تو فصلیں تباہ ہو جائے گی، باغات پورے ٹھپ ہو جائیں گے،
سال کی انکم پوری ختم ہو جائے گی، اب ترجیح کس کو دی جائے گی؟ کیا دنیا کو دی جائے گی یا پھر رب کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کو دی جائے گی؟ سچے پکے صحابہ کرام جنہوں نے اپنی ساری دنیا کو ٹھکرا کر اللہ اور اللہ کے حکم کی پابجائی کے لیے انہوں نے لبیک کہہ دیا، جبکہ منافقین اور کفار مکہ صحابہ کرام کو آر دلاتے کہ ایسی جگہ جانا کوئی ضروری نہیں، اپنی بیویوں کو یتیم بیوہ کرنے، اپنے بچوں کو یتیم کرنے، اپنی کھیتی باڑی کو لاس کرنے، اپنا پورا ہول ایئر کا جو ہے نا پروفٹ لاس کرنے کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرے جو غیر ضروری مطلب جو ایسے جو ہے نا لاس کا شکار نہیں ہے وہ لوگ چلے جائیں گے، لیکن تم نہ جاؤ۔ وہ ساری رکاوٹوں کے باوجود بھی انہوں نے سب کو ٹھکرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کو مانا اور اپنے گھروں سے نکل گئے جہاد کے لیے۔ یہ ہے ایمان سچا اور پکا، جنہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے ثابت کر دیا کہ ایمان کی اگر کوئی مثال ہے تو یہ ہے، مومن سچا ہے تو یہ ہے۔ میرے اور آپ کی طرح مومن نہیں کہ دنیا کا مفاد مل گیا تو میں نے دین کے نام پر اپنے آپ کو نکال لیا، اور جہاں پر میرا دنیا جاتا ہوا لاس نظر آیا تو میں نے رب کے وہ حکم کو ٹھکرا دیا اور چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، جبکہ آخرت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دینے والی ذات تو رب کی ہے اور ٹھکانہ تو آخرت کا ہی جو ہے نا فائدہ ہونا ہے، اور تم اس کو اگر چھوڑ رہے ہو اور دنیا کی چند روزہ زندگی کا مفاد دیکھتے ہو تو پھر سوچ لو کہ یہ حقیقی ایمان والے کی کوئی شان نہیں ہے، بلکہ یہ تو منافقین ہے، فی الدرک الاسفل فی النار، کہ جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور دنیا کے لیے آخرت کو کمانے کا ذریعہ بنایا۔ جہاں پر دنیا ملتی ہوئی نظر آئی وہاں پر آخرت کے لیے تیاری ہوئی اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر بھی عمل پیرا ہوئے، لیکن جہاں پر دنیا چھٹی وہاں پر اللہ کا رسول سب کے احکامات چھوٹے اور پھر پکڑا اس کو گیا کہ دنیا کا کوئی لاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ایمان سے بچائے، ایسی حالت اور کیفیت سے بچائے کہ ایمان کو دنیا کے لیے ہم بیچنے والے نہ بنیں۔ تو فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حقیقت یہ ہے کہ تم کو آخرت کے لیے ہر چیز کرنا چاہیے کہ چاہے دنیا چھوٹ بھی جائے اللہ تعالیٰ اس کے ریپلیس میں مجھے وہ زندگی میں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو اس سے کہیں زیادہ افضل، اعلیٰ اور ارفع ہے، جس کا پروف اللہ نے رسول اللہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمارے سامنے دیا۔ جب انہوں نے قربانیاں پیش کی تو آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کے کردار، ان کے اسوے، ان کے اخلاق ہمارے لیے نمونے زندگی بن چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ آخرت بہتر ہے تمہارے لیے اور باقی رہنے والی ہے، تو چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو نہ بھولو اور پھر آخرت کو تم نہ ٹھکراؤ۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں صرف قرآن میں نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اس سے پہلے نازل کی ہر کتاب میں یہی بات کہی کہ مومن کی اصلی زندگی آخرت ہے، اور مومن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان اور ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر وہ کس طرح اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بناتا اور سنوارتا ہے، اور کس طرح وہ اپنے آپ کو غفلت کی زندگی گزار کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی باتیں پہلے صحیفوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کہی جا چکی ہے کہ بے شک آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی اور پائیدار ہے، اور یہ دنیا جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ چند روزہ زندگی ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے خود کئی ایسے جنازوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر عبرت و نصیحت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دھوکے والی دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور پھر آخرت سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ تو دیکھو یہ باتیں تمہیں بار بار اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے تاکہ تم اپنی آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دو اور سانس کے رہنے تک اس زندگی کے لیے کچھ سامان کر لو تاکہ کل افسوس نہ ہو کہ کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والا اور آخرت جو باقی رہنے والی زندگی ہے
اس کی تیاری کے لیے ہمارے شب و روز کو اللہ تعالیٰ گزارنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مال فرما دے۔ اللہ مشرکانہ تمام طرح عقائد سے ہماری اصلاح فرما دے۔ توحید اور خالص توحید ہم تمام کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے بیٹھنے، اللہ کے کلام کو سننے سمجھنے کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ سانس کے رہنے تک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بار بار ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم تمام کو چلنے اور ایمان کی زندگی اور ایمان پر ہم سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔